کے بالوں کا ذکر تھا، اب حضور کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ایسا حسین تھا کہ کائنات میں ایسی کوئی حسین چیز نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ چٹا سفید اور گلائی میں خوبصورت تھا، اور کریم آقا علیہ السلام کے چہرے سے جو حسن و جمال نظر آتا وہ حضور کے چہرے سے سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ جب حضور کی آمد مدینہ شریف میں ہوئی تو لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جلدی جلدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ وہ نبی جو آئے ہیں وہ اتنے سونے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے پیاس بھی ختم ہوتی ہے، بھوک بھی ختم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ جس بندے کا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ حضور کے چہرے کا عالم ہے۔ اب حضور کے کانوں کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کی سماعت، اعلیٰ حضرت نے کہا دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ 24 سے زائد روایتیں ہیں حضور کے کانوں کے متعلقہ، میں ایک دو ہی بیان کروں گا۔ آج حضور کی خدمت لگی ہوئی، مجلس پاک میں صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں کریم آقا علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور یار حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آنے والا آیا کوئی نہیں، کسی نے سلام دیا ہے تو ہم نے اس کا جواب سنا نہیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے نہ جانے کس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہو نا یہ لفظ کب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی سلام، بولو نا، جب کوئی کہے نا السلام علیکم تو اس کے جواب میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اچانک کسی کے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ کون ہے؟ کس نے سلام کہا؟ آپ نے جواب دیا سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر طیار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اڑتے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے وہاں سے مجھے دیکھ کے سلام کیا ہے، میں نے یہاں سے جواب دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ حضور کے 2 صحابی اور بھی شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تینوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جعفر طیار، 2 صحابی اور یہ تینوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، پر ان کے جانے کا انداز مختلف ہے۔ 2 صحابہ ان کے جانے کا انداز الگ ہے، حضرت جعفر طیار کے جانے کا انداز الگ ہے۔ جبریل امین آ گئے، جبریل امین سے پوچھا اے جبریل تینوں میرے غلام ہیں اور ایک ہی مقصد تینوں کا ہے اور ایک ہی غزوے میں تینوں شہید ہوئے، لیکن 2 صرف جنت میں جا رہے ہیں، جو تیسرے ہیں ان کو نورانی پر دے دیے گئے، وہ پروں سے پرواز کرتے ہوئے فرشتوں سے اونچا اڑ کے جنت میں جا رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا حبیب اللہ جو 2 ہیں وہ صرف صحابی ہیں، جو تیسرے ہیں وہ صحابی بھی ہیں، وہ آپ کی آل بھی ہیں۔ حضرت جعفر طیار ان کو شہادت کے بعد نورانی پر دے دیے گئے، آج یہ ان پروں سے اڑتے ہوئے فرشتوں سے اونچا اونچا اڑ کے یہ جنت کی سیر کر رہے تھے، عین اس محل پہ آئے جہاں انہوں نے حضور کو دیکھا، اور جنت ہے 7 آسمان سے پار، وہاں یہ جنت میں اڑ رہے تھے، وہاں سیر کرتے کرتے ان کی نظر وہاں سے یہاں تک آئی، حضور کو دیکھا اور سلام کیا۔ مصطفیٰ بیٹھے مدینے میں تھے، حضور نے یہاں سے ان کی بات کو سنا اور پھر جواب ارشاد فرما دیا۔ حضرت ام المومنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی باری آج میرے یہاں تھی۔ آقا دو جہاں نے مختلف باریاں تقسیم کر رکھی تھی، آج حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں، کل حضرت سودا کے یہاں، پرسوں حضرت میمونہ کے یہاں، اگلے دن حضرت حفصہ کے یہاں، آج حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور کا قیام ہے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کے بعد نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے تو رحمت عالم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبیکا لبیکا لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ کہتی ہیں کہ آدھی رات سے پچھلا رات کا حصہ تھا، میں حیران ہو گئی کہ آقا دو جہاں کس سے کلام کر رہے ہیں۔ حضور وضو سے فارغ ہوئے تو کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سوال کر لیا یا حبیب اللہ کوئی جن تھا یا کوئی انسان جس سے آپ کلام کر رہے تھے؟ یہ کس نے پکارا؟ کس کو لبیک فرما رہے تھے؟ کون مدد کے لیے بلا رہا تھا؟ آپ مدد کر رہے تھے؟ تو فرمایا یہ میرے راجز ہیں، انہوں نے مجھے پکارا ہے، میں نے ان کی مدد بھی کی ہے اور ان کو لبیک بھی کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔